تو ہم اور آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن میں اپنی بات کا آغاز اور اپنی بات کی شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ آج ہم اور آپ صرف اور صرف نام کے ایمان والے رہ گئے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ بظاہر میں اگر دیکھا جائے تو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر پھر صبح تک کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے سماج سے، آج ہمارے معاشرے سے اور آج ہماری سوسائٹی سے دن با دن اچھائیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ہی تیزی کے ساتھ برائیاں فروخت پا رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے اوپر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارا نوجوان ہلاکتی اور بربادی کے راستے پر، یعنی جہنم کے راستے پر، یا اس کو یوں کہہ لیا جائے کہ آج ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی آج ہلاکتی و بربادی کے راستے پر ہیں۔ ایک بات آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے، اگر آج ہمارا سماج ختم ہو رہا ہے، اگر آج ہمارے سماج سے اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں، اگر آج ہمارا سماج برائی اور گناہوں کے چپیٹ میں ہے، دلدل میں ہے، تو اس کا بہت بڑا رول اور اہم کردار ہمارے سماج کے نوجوان بھائیوں کا اور ہمارے سماج کے نوجوان بہنوں کا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے، نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں کہ وہ سماج کبھی پروگریس نہیں کر سکتا، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، جس قوم کے نوجوان لڑکیوں کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائے، جس قوم کے نوجوان کتاب اللہ و سنت رسول کو ترک کر کے زندگی گزارے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے کہ وہ قوم دنیا کے نقشے سے، صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے، وہ سماج مٹ جایا کرتا ہے، وہ سوسائٹی ختم ہو جایا کرتی ہے جس سماج اور جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے اور پھر وہ زندگی بھر جو ہے وہ دوسروں کو، یعنی کتاب اللہ و سنت رسول کو یعنی چھوڑ کر زندگی گزارے، وہ سماج دنیا کے نقشے سے اور صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر فٹ کر لیجئے۔ آگے آئیے، بہت ہی مختصر انداز میں آج میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں۔ سامعین، آج جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے سماج کے نوجوان بگڑ چکے ہیں، آج ہمارے سماج کے نوجوان دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں، آج ہمارے سماج کے نوجوان آج جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سماج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوم کو صفحہ ہستی سے میٹنا چاہتے ہیں، ان کے ٹارگٹ میں آج ہمارا نوجوان ہے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے مجھے کہ آج دشمنان اسلام کے چپیٹ یعنی ٹارگٹ نوجوان ہیں۔ یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی کوشش رہی ہے، ان کی اسٹرگل رہی ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کر دے، اسلام کو مٹا دے، مسلمانوں کو مٹا دے اور مسلمانوں کے سماج کو ختم کر دے۔ افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ آج ہم اور آپ دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آج ہم دشمنان اسلام کے ٹارگٹ میں ہیں۔ آج ہم اپنی ویلیو کو نہیں جانتے ہیں، آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرہ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک شعر مجھے یاد آیا، علامہ اقبال کہا کرتے تھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ آج قافلہ لٹ رہا ہے، قافلہ کو پتہ نہیں کہ میں لٹ رہا ہوں۔ آج ہمارے سماج کے نوجوان ان کے چپیٹ میں ہیں، ان کے ٹارگٹ میں ہیں، لیکن آج ہمارے سماج کے نوجوانوں کو پتہ نہیں کہ ہم ان کے ٹارگٹ میں ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اسلام کو جن لوگوں نے مضبوط کیا، اسلام کے جڑوں کو جن لوگوں نے مضبوط کیا، اسلام کے جڑوں کو جن لوگوں نے پانی دینے کا کام کیا، وہ کون تھے؟ وہ نوجوان تھے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اسلام کا جو پروجیکٹ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہترین سماج بنے، اسلام کا جو پروجیکٹ ہے، اسلام جو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک صالح معاشرہ بنے، اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے اسلام سب سے پہلے اور سب سے آگے نوجوانوں کو رکھتا ہے میرے بھائیوں، اور اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ آئیے میں قرآن کریم کی طرف چلتا ہوں۔ میرے سماج کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں، اے لوگو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کے اندر بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، او نوجوانوں، او مسلمانوں، او دنیا والوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یعنی توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے، سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو سویکارنے والے، ایکسپٹ کرنے والے کوئی اور نہیں تھی، بلکہ اللہ فرماتا ہے من قومہ ذریۃ، بس کے اس کے قوم کے کچھ نوجوان تھے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت کی تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ان کے قوم کے کچھ نوجوان، چند نوجوان اسلام قبول کیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اسلام ہمیشہ، میں تو مختصر انداز میں بیان کر رہا ہوں، اسلام ہمیشہ نوجوانوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ جب انسان جنت کے اندر جائے گا تو بوڑھے ہو کر جنت کے اندر نہیں جائے گا، بلکہ انسان نوجوان ہو کر، جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ یہاں پر بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے نوجوانوں کو، اور وہ جنت میں جانے کے بعد لا یحرمون ابدا، جنتی لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اور آگے آئیے، اسلام کس طرح نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ نوجوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو اور اپنی ویلو کو سمجھو۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتا ہے، او لوگو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، آج جو تم سورج دیکھ رہے ہو یہ ہزاروں اور کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، آج یہ سورج کروڑوں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم سورج کی گرمی کو اور سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج یہ سورج ہزاروں میل کی دوری پر ہے، اس کے باوجود بھی اللہ، جب آج ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو سورج کی گرمی کی وجہ سے اور تپش کی وجہ سے ہم دین کے وقت میں نماز بھی نہیں پڑھ پاتے، اس لیے ہم اے سی کا انتظام کر دیتے ہیں، گھر میں سونے کے لیے جاتے ہیں اے سی کا انتظام کر دیتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں اے سیوں کا انتظام کر دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ نوجوانوں، ذرا غور کرو، کل قیامت کے دن آج یہ سورج تم کروڑوں میل کی دوری پر دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او نوجوانوں، کل قیامت کے دن یہ سورج جو ہے ایک حدیث کے مطابق 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، اور دوسری حدیث کے مطابق یہ سورج 3 میل کی دوری پر آ جائے گا، 3 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ پھر نبی نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اس گرمی کو برداشت نہیں کر پائیں گے، سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر پائیں گے، لوگوں کو اس کے اعمال کے بقدر پسینہ آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو مسلم کے اندر لے کر آتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے اس حدیث پر، وہ نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہو کر بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، یعنی 7 طرح کے لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گا۔ اس دن
اللہ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگوں کو، 7 پرکار کے لوگوں کو جگا دے گا۔ ان میں سے کون ہوں گے؟ ایک پرکار کے لوگ وہ ہوں گے شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی۔ او لوگوں، او نوجوانوں، اللہ کے پیارے رسول نے اشارہ کر دیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوانوں کو جگہ ملے گی، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہے، جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزری ہے۔ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے، معاف کیجئے گا۔